الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المرء مع من أحب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبھی احباب محبت کے ساتھ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بہت سارے دوست جو ہیں اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، نعت خوان حضرات اور حضرت قبلہ پیر صاحب کا بھی خطاب ہے، علامہ قاری اشفاق الرحمان صاحب کا بھی خطاب ہے. میں نے اپنی مختصر حاضری لگانی ہے اور یہ میری عادت بھی نہیں ہے، فطرت بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو بار بار کہوں کہ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو. جب آپ کو کوئی اللہ کے نبی کی بات، کوئی تعریف اچھی لگے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم سبحان اللہ کہیں، اور وہ آپ پر منحصر ہے کہ وہ اونچی آواز سے کہتے ہیں یا آرام سے کہتے ہیں، کیونکہ ہم نے الاجر جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے لینا ہے. یہاں پر انشاءاللہ محفل کے بعد قرآن اندازی ہوگی اور اس کے بعد عمرے کا ٹکٹ جو ہے وہ 4 خوش نصیبوں کو دیا جائے گا. میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیٹھے ہم یہاں پہ ہیں، دل ہمارا مدینے میں ہے. ایسے ہی ہے نا؟ میں اپنی چند کلمات سے پہلے 2-3 شعروں سے اپنی حاضری لگواتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے اور کل قیامت والے دن یہ جگہ، یہ دھرتی جو ہے، یہ زمین جو ہے، میرے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بن جائے اور ہمارے حق میں گواہی دے. اللہ کے نبی کی محبت سب سے بڑی دولت ہے. ہم سب یہاں حضور کی محبت میں ہی آئے ہیں. بھائی عمر صاحب، بھائی تاج صاحب، بھائی اقبال اور بھائی فاروق صاحب اور ان کے والد گرامی حضرت جناب حاجی منشا صاحب اور ان کے چاچا غلام مصطفیٰ صاحب، دیگر جو ان کے معاونین ہیں، انہوں نے یہ اہتمام کیا ہے اور ہمیں بلایا ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر سنیں اور سنائیں. تو توجہ کے ساتھ آپ حضرات نے سماعت کرنی ہے. لکھنے والے نے بڑا خوبصورت لکھا: حب احمد ازل ہی سینے میں ہے. اللہ کے نبی کی محبت شروع سے ہمارے دلوں میں ہے اور وہ دنیا کی کوئی طاقت نکال نہیں سکتی. حب احمد ازل ہی سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. حب احمد ازل ہی سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے. بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، چوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا.
ایسی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، ایسی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، پوری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، پوری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں پیارا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد جار یار حاجی خواجہ قطب فرید، علماء اہل سنت گرامی قدر الحمدللہ علماء اہل سنت جمع غفیر ہے۔ ایک اور خوبصورت گلدستہ علماء کرام دا تشریف لیا، فخر اہل سنت سرما اہل سنت، مسجد اہل سنت کے ذمہ بہار، مسجد اہل سنت کا سرمایہ، کروڑوں دلوں کی دھڑکن، ہمارے علاقے کی جان، ہمارے علاقے کی پہچان، ہر دل عزیز شخصیت، ہر دل عزیز خطیب، خطیب پاکستان، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد اشفاق الرحمن قادری صاحب نے زمینہ ہوا آپ تشریف لائے۔ میں قبلہ علامہ صاحب کو اور ان کے ساتھ ہی علامہ قاری محمد امتیاز قادری صاحب آپ تشریف لائے۔ میں سبھی مہمان آنے گرامی کو تہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ساتھ بسم اللہ جی آئیں گے، بسم اللہ جی۔ ماشاءاللہ جی، تمام دو تشریف رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑہا احسان ہے، شکر ہے اس پروردگار عالم کا جس نے ہم سب کو شہی معنوں میں رحمت دو عالم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے منتخب فرمایا۔ اس بات پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو ہمیں کسی اور نبی کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن یہ اللہ کا ہمارے اوپر خاص کرم ہوا۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ ریڈی والا جو فروٹ بیچتے ہیں نا، ذرا ان سے پوچھیں کہ جب وہ فروٹ لے کے آتے ہیں تو وہ اچھا جو ہے اس کو علیحدہ کرتے ہیں، جو نارمل ہوتا ہے اس کو علیحدہ کرتے ہیں۔ نارمل کی قیمت اور ہوتی ہے، اچھوں کی قیمت اور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، سارے انسانوں میں سے جو اچھا لگا اس کو اپنے محبوب کی امت میں سے منتخب فرما لیا۔ میں بھی تھا، آپ بھی تھے۔ دیکھیں ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم بڑے خطاکار ہیں، بڑے سیاکار ہیں، بڑے اپنے گناہوں پر جو ہے ہم شرمسار ہیں، لیکن اس بات پر ہمیں فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کا غلام بنایا ہے، اور جو اس غلامی کو قبول کر لیتے ہیں خدا کی قسم پھر ان کا نام زندہ رہتا ہے۔ لاہور کی سرزمین پر آج بھی بابا خادم حسین تمہیں یاد ہوگا، جس نے فناء فی الرسول ہوا، اور لوگ اعلانات کرتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ بڑا اہتمام کرتے ہیں، جنازوں میں لوگ آ جائیں، لیکن خدا کی قسم پوری تاریخ میں آپ کو ایسا جنازہ نہیں ملے گا جو اس عاشق رسول کا تمہیں ملا ہے۔ یہ صرف اور صرف کہ یہ اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ آج ہم بھی اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے گا۔ میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، بہت سارے لوگ احباب جو ہیں، دوست احباب جو ہیں وہ اسٹیج پر تشریف فرمائے ہیں۔ ایک چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور وہ جو اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ پھر ان کو کیسی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ غزوہ احد کا مقام ہے، حضرت زیاد بن مسکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے بہت بڑے پیارے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ جنگ لڑتے لڑتے آپ زخموں سے چورا چور ہو گئے، سارا جسم زخموں سے چورا چور ہے، آپ چل نہیں سکتے، وجود سے خون بہ رہا ہے، ایک زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ ایک صحابی جس کے ہاتھ میں پانی ہے، پانی کا مشکیزہ لے کے وہ پانی لے کے جا رہا تھا، زخمیوں کو پانی پلا رہا تھا،
اور جب حضرت زیاد ابن مسکن کے پاس گزرے، حضرت زیاد ابن مسکن کو دیکھا کہ وہ زخموں سے چورا چور ہیں، جب اس کے پاس گئے پانی پلانے کی غرض سے، حضرت زیاد ابن مسکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا او میرے یار مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابی نے کہا کہ پھر زیاد تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ حضرت زیاد ابن مسکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تو میرے اوپر کوئی احسان کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی ہمدردی کرنا چاہتا ہے، میں چل نہیں سکتا، کسی طریقے سے مجھے نبی کے قدموں میں لے چل، کسی طریقے سے مجھے حضور کے قدموں میں لے کے چل۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری جان جان آفرین کے حوالے ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ زیاد ابن مسکن کی جان نکل رہی ہو، روح برباد ہو رہی ہو، نبی کے قدموں میں ہو، اور زیاد نبی کا چہرہ دیکھ رہا ہو۔ وہ صحابی رسول نے حضرت زیاد ابن مسکن کو سہارے کے ذریعے لے کے گئے، یہاں تک کہ جب آقا کی نظر حضرت زیاد ابن مسکن کی نظر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ پڑتی ہے، زیاد ابن مسکن نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، اب میں آگے خود چل کے جاؤں گا۔ چلا نہیں جاتا تھا، اللہ کے اس پیارے صحابی نے، اللہ کے نبی کے اس پیارے صحابی نے پھر رینگ کر گھسیٹ کر اپنے آپ کو نبی کے قدموں میں لے گئے۔ اللہ کے نبی موجود ہیں، جب اللہ کے نبی کے قدموں میں حضرت زیاد ابن مسکن جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے قدموں کے ساتھ اپنے رخساروں کو ملنا شروع کر دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیاد کیا بات ہے، زیاد کیا بات ہے، کیا عرض لے کے آئے ہو؟ حضرت زیاد ابن مسکن نے اللہ کے نبی کے قدموں میں بیٹھ کر بزبان حال یوں کہا کہ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا آپ کا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پہ اٹھانا آپ کا کام ہے۔ آج اس بڑے مجمع کے اندر ہم بھی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں یوں کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری محفل میں آنا ہمارا کام تھا، ہمیں مدینے بلانا آپ کا کام ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جس کے ساتھ محبت کرے گا نا، کل قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ فرمان زبان اقدس سے سنا، کبھی بھی ہمیں اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی، عید والے دن بھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی ہمیں آج خوشی ہو رہی تھی، اس لیے کہ ہمارے دلوں میں تو صرف اللہ کے نبی کی محبت ہے، اور ہمارا حشر کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی سے جو محبت کرتے ہیں، پھر اللہ اور اللہ کا رسول جو ہے ان کو پھر اکیلے چھوڑتا نہیں ہے۔ پھر وہ حضرت بابا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مالک پھر کڑ نہیں لگن دے دے، کیوں جی؟ مالک پھر کڑ لگن ہے نہیں دے دے، اسی ہو کے دیکھیے نا، المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ محبت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہاں پہ میرا اور آپ کا آنا اللہ کے نبی کے ساتھ صرف محبت کا اظہار کرنے آئے ہیں۔ اگر کوئی مدینے کی خواہش لے کے بیٹھا بھی ہے تو یہ بھی تو حضور کی محبت میں بیٹھا ہے نا، کہ میں مدینے جاؤں گا، روضہ رسول پہ حاضری میں دوں گا، تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوا، اور مکہ پاک سے لمبا سفر طے کر کے مدینہ پاک میں پہنچا۔ حضور کے پاس جب پہنچا نا، اللہ کے نبی نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بیٹھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی کام نہیں ہے، اتنا سارا لمبا سفر میں طے کر کے آیا ہوں نا، کسی کام کی غرض سے نہیں آیا، بلکہ میں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے، کوئی اور کام نہیں ہے، مجھے آپ سے محبت ہے۔ ایک عربی کا بہت بڑا شاعر ہے، اس نے کتاب لکھی
اشعار لکھے، 1000 سے زیادہ اشعار لکھے، آخری شعر جو اس نے لکھا نا، اور وہ بڑا کمال کا شعر تھا. سارے شعر اللہ کے نبی کے شان میں لکھنے کے بعد آخری شعر لکھا. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ تمام عمر لکھا، ساری زندگی میں لکھتا رہا، ساری زندگی میں قلم سے آپ کی شان لکھتا رہا، آپ کی شان میں اشعار لکھتا رہا، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے. تمام عمر لکھا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے. کیا مطلب کہ ساری زندگی میں لکھتا رہا لیکن آپ کی شان پھر بھی باقی ہے، آپ کی عظمت پھر بھی باقی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. اللہ محمد جاریار حاجی خواجہ قطب فرید کھڑے ہو کر استقبال کیجئے سید زادے کا، کھڑے ہو کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. اللہ محمد جاریار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، شاہ فرید، حق فرید، شاہ فرید. میں دل کی امید گہرائیوں سے یقیناً سبھی احباب تشریف رکھیں، سبھی احباب تشریف رکھیں. میں انتہائی دل کی امید گہرائیوں سے سید زادے کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں. انتہائی ادب، احترام اور تعظیم کے لائق. الحمدللہ آپ سب کی اور میری خوش بختی، خوش نصیبی کہ ہمارے درمیان، ہماری اس علاقے میں تشریف لائے پیر طریقت، رہبر شریعت، واقف رموز حقیقت، آل نبی اولاد علی، پیر سید عزیر عبداللہ شاہ مشہدی قادری ساجدہ مجدہ دامت برکاتم العالیہ قدسیہ قبلہ تشریف لائے ممبر کا حسن بنی. میں تہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور بانیان محفل جناب محترم عزت مآب ہمارے علاقے کی پہچان، ہمارے علاقے کا فخر، الحمدللہ جن کے وسیلے سے، جن کے سبب سے آج انشاءاللہ 4 خوش نصیب مدینہ شریف کا سفر کریں گے. جناب محترم عزت مآب خان عمر خان بلوچ صاحب آپ بھی تشریف لائے. میں آپ کو بھی تہ دل سے پورے ممبر والوں کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. سبھی احباب تشریف رکھیں، سارے احباب بیٹھ جاؤ یار، سارے گزارش ہے تشریف رکھو، اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھو. تمام تشریف رکھیں جی. بس فخر پاک پتن میزبان محفل جناب محترم عزت مآب خان عمر خان بلوچ صاحب آپ کا حکم ہے، آپ کی گزارش ہے کہ سارے احباب اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھو تاکہ جو شیڈول جاری ہو ساری ہے اسی طرح کے اچھے انداز دے وچ، آسان انداز دے وچ جاری کنٹینیو ہو رہ سکے. سارے احباب اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھو اور ایک نعرہ بلند کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. اللہ محمد جاریار حاجی خواجہ قطب فرید. حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت سید عزیر عبداللہ شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ آپ تشریف لائے. ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، حضور کی زیارت بھی ہو رہی ہے. ان کے قدموں میں بیٹھ کر کچھ معروضات اور گزارشات بھی میں بس اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت صاحب کا یہ راستہ صاف کر دیں، آپ ادھر آ جائیں. ہم میزبان بھی ہیں الحمدللہ، یہ ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. حضرت قاری صاحب موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یہ ہمارا بھائی ہے فخر پاک پتن عمر خان بلوچ ہے، جو دیکھیں اللہ نے پیسہ دے پھر اللہ اور اللہ کے رسول پہ خرچ کرنے والا بھی بنائے. یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں. اور کسی نے بڑا خوبصورت کام ہے، بس میری بات ختم. حضرت علامہ قاری اشفاق الرحمان صاحب اس کے بعد اور دیگر نعت خان جو ہے اپنا خطابات اور نعت خوانی کریں گے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ ساری کائنات اللہ نے اللہ کے نبی کے صدقے بنائی ہے. مجھے جو کچھ بھی ملا ہے، آپ کو جو کچھ بھی ملا ہے، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ، میرا ایمان، میری آنکھیں، ہمارا سانس لینا اور یہ سورج کی کرنیں، یہ چاند کا چمکنا، یہ رات کا سناٹا، یہ ہوا کا فراٹا، یہ پرندوں کی چہک، یہ پھولوں کی مہک، یہ کلیوں کا تبسم. اگر کسی کو عبادت ملی، اگر کسی کو ریاضت ملی، اگر کسی کو شرافت ملی، اور یہ پہاڑوں کا شوکت ابو بکر کو اگر صداقت ملتی ہے، فاروق اعظم کو اگر
اگر عدالت ملتی ہے، عثمان غنی کو اگر شرافت ملتی ہے، مولا علی کو اگر شجاعت ملتی ہے، میں یوں کہتا ہوں آدم صفیح اللہ بنے یہ نبی کا صدقہ ہے، نوح نجیح اللہ بنے یہ آمینہ کے لال کا صدقہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ بنتے ہیں یہ امام الانبیاء کا صدقہ ہے، عیسیٰ روح اللہ بنتے ہیں یہ نبی کا صدقہ ہے، محراب کی نماز پڑھتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، بدلے میں جنت مل جائے، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اس لیے کہ جنت اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ اور یہ میں کہتا ہوں کہ اگر جنت بھی جنت بنی ہے تو یہ محمد کا صدقہ ہے۔ نہ دریا کی موجوں میں ہوتی روانی، نہ ہوتا سمندر میں بہتا یہ پانی، نہ سورج کی کرنیں چمکتی جہاں پر، برستے نہ جلوے زمین و زماں پر، نہ پڑتی نظر مالک یہ دو جہاں پر، نہ بادل میں پانی کا ہوتا خزانہ، نہ مٹی غذاؤں کی بنتی بہانہ، نہ بارش نہ کھیتی نہ سبزہ نہ دانا، نہ یہ آشیانہ نہ وہ آشیانہ، جو منزل نہ ہوتی تو رفتار کیسی، جو محفل نہ ہوتی تو گفتار کیسی، زمانے کے دلکش نظارے نہ ہوتے، کسی کو کسی کے سہارے نہ ہوتے، نہ ہوتی زمین نہ ہوتا فلک بھی، نہ جن و بشر نہ حور و ملک بھی، کلیم و خلیل و صفی بھی نہ ہوتے، ولی بھی نہ ہوتے، نبی بھی نہ ہوتے، فضا میں صدا لن ترانی نہ ہوتی، جہاں میں وفا کی کہانی نہ ہوتی، نہ قرآن آتا نہ توحید ہوتی، نہ بخشش کی امید ہوتی، نہ عرش کرسی نہ چاند تارے، نہ جنت نہ دوزخ نہ دریا نہ دھارے، جہاں میں کسی شے کا سایہ نہ ہوتا، جہاں میں کسی شے کا سایہ نہ ہوتا، جو اللہ نے محمد بنایا نہ ہوتا۔ اللہ ہم سب کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ۔